یہ جو کیوں اٹھایا گیا فجر میں، اور فجر میں تو اٹھایا گیا فرض نماز دے کر، اور آگے کہا گیا جس کو اور اچھا انسان بننا ہو وہ تھوڑا اور پہلے اٹھے، وہ تہجد پڑھے۔ تہجد پڑھنے سے قسم ہے رب کعبہ کی ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے، صحت بنتی ہے تہجد۔ ہمارے حضرت کے شیخ حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ شاہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے، 70 سال کی عمر تھی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ انتہائی تندرست اور خوبرو تھے، خوب لحیم شہیم اور مضبوط۔ ان کو دیکھ کر ایک انگریز کو بہت لالچ آئی، کیا صحت ہے اس آدمی کی۔ ان کا آپ کی کیا عمر ہے؟ ان کا 70 سال۔ 70 سال؟ اچھا، کیوں آپ کو تعجب کیا ہو رہا ہے؟ ان کا میری تو 40 سال کی عمر میں بوڑھا ہو گیا، آپ 70 سال کی عمر؟ کہ جی ہاں، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہیں میری تیسری بیوی ہے اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ ارے تو ان کا کین یو پلیز ٹیل می، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا سمجھو گے تم، کیا سمجھو گے تم، میری صحت کے 2 راز ہیں۔ بچپن سے آج تک میری کبھی تہجد نہیں چھوٹی، اور میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا ہوا ہے، یعنی جنسی لائن کا کوئی گناہ مجھ سے کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہے صحت کا راز۔ ہم تو دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت کو بھی خراب۔ لوگوں جو واقعی ترقی کرنا چاہتے ہو تو اس بات سے مطمئن نہ ہو جانا کہ مجلس کے اختتام پر توبہ کے کلمات پڑھ لیے، بیعت ہو گئے، معمولات کے مجلس میں بیٹھ گئے، کچھ سویا کچھ سنا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد ملاقات ہوئی اور کہا حضرت وہ معمولات کی پابندی نہیں ہو پاتی، کچھ ہو پاتی ہے کچھ نہیں ہو پاتی، تسبیح ہو پاتی ہے مراقبہ نہیں ہو پاتا، مراقبہ ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں۔ اس طرح اصلاح ہوگی؟ میرا تو اپنا جو بس چلے تو واقعی میں انشاءاللہ حضرت سے کچھ پوچھنے والا ہوں، یہ سب بند کر دوں گا، بالکل بند ہو جائے بیعت ہونا، بالکل یہاں تو بالکل بند ہو جائے۔ پہلے ایک مرحلہ ہو 1-2 سال کا اصلاحی تعلق کا، جس میں ایک شرطیں ہوں، اتنے بجے سو گے، اتنے بجے اٹھو گے، اتنی ورزش کرو گے، اتنی مارننگ واک کرو گے، یہ کھاؤ گے، یہ پیو گے، اس طرح اپنی صحت بناؤ گے، اس طرح اپنے نظام الاوقات کو درست کرو گے، اتنی رکعت تہجد پڑھو گے، فجر کی نماز پڑھو گے، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرو گے، اتنا کرو گے، روزانہ چارٹ بناؤ، یہ سب کرو 1-2 سال، اس کے بعد بیعت ہونا، ورنہ کہیں اور جاؤ، اس لیے کہ اللہ کرے کہ یہ جگہ بھی وہ بن جائے جہاں کوئی آنے والا یہ کہہ سکے کہ جس کو ولی اور قطب بننا ہو کہیں اور جاؤ، انسان بننا ہو تو یہاں آؤ۔ یہ اس سے میں مطمئن بالکل نہیں ہوں کہ ہزاروں ہزار نے بیعت کے کلمات پڑھ لیے، توبہ کر لی، رسم ادا ہو گئی، سمجھے کہ ہم بیعت ہو گئے، فخر سے کہنے لگے، اور اس کے بعد نہ معمولات، نہ زندگی کا ڈسپلن، نہ اخلاق، نہ انسانیت کے آداب، اور یہ کہنے لگے کہ ہم بیعت ہو گئے، ہم بیعت ہو گئے۔ یہ تو الٹا ایک جہل بسیط سے جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آئیڈیل معلوم ہوتے ہیں، ان کے ہاں بیعت 10 سال کے بعد کرتے تھے، وہ کسی کو خوب ناک رگڑتے تھے، اور صرف اس آدمی کو بیعت کرتے تھے جس کے بارے میں ان کو 10 سال کا تجربہ ہو جاتا تھا۔ واقعی یہ آدمی جو کہیں گے اس پر عمل کرے گا، پوری زندگی کے لائف سٹائل کو بدل کر دکھا دے گا، وہ آئے بیعت میں، وہ نہ سلسلہ بدنام ہوگا ان ہزاروں لوگوں سے جن کی کاہلی بھی نہیں ختم ہوئی، جن کا جھوٹ بھی نہیں رخصت ہوا، جن کی تمام تر خرابیاں باقی رہیں، اور وہ مراقبہ بھی کرتے رہے اور ذکر بھی کرتے رہے، اور دنیا بھر میں کہتے بھی رہے کہ ہم بیعت ہو گئے، ہم بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے، حالانکہ وہ اسلام کو سمجھے بھی نہیں۔ اسی لیے ان کا نام حکیم الامت، ان کا لقب پڑا۔ واقعی وہ حکیم الامت تھے۔ انہوں نے چور پکڑے تھے، ہمارے چور پکڑے تھے، کہاں کہاں پانی مرتا ہے اور کیا اوور ہالنگ کرنی پڑے گی، پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا جب ہم نیک بنیں گے۔
اس لیے لوگوں آج اپنی پرانی حسرت ایک میں نے نکالی ہے. میں بہت دن سے چاہتا تھا کہ موضوع پر کھل کے بات کروں, کیونکہ اس پورے سفر میں اپنے حضرت کے بیانات کے جو رخ دیکھا اس عاجز نے, پورے سفر میں, پورے ہندوستان کے سفر میں حضرت کے بیانات کے جو رخ رہا وہ بہت قریب رہا اس مزاج سے. ہر جگہ حضرت نے جو بیانات کیے وہ انسانیت کے مزین کرنے کے, انسانیت کے آداب کے, اور اس سے موقع اٹھا کر اس موضوع پر موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ بات کرنے کا اس عاجز کو حضرت سے موقع ملا. اور حضرت نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی, بہت حوصلہ افزائی فرمائی. کہا نہیں, اب ان باتوں کو آپ کھول کر بیان کریں. اگر اللہ نے آپ کے دل پر یہ چیزیں منشرح کی ہیں تو اس کو خوب کھول کر بیان کریں, اور آگے کا مشورہ انشاءاللہ بعد میں. اس لیے یہ عاجز بہت صفائی سے کہتا ہے جو لوگ واقعی کچھ بننا چاہتے ہیں وہ پورے نظام اور اوقات کو درست کریں. قلم اور کاغذ لے کر بیٹھیں اپنی ڈائری اور اپنا شیڈول 24 گھنٹے کا لکھیں, اور اس کے مطابق, اس شیڈول کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیں تھکے ہوئے لوگ نہیں چاہیے, ہمیں اولو العزم لوگ چاہیے, حوصلہ مند لوگ چاہیے, ہمیں پکے ارادے والے لوگ چاہیے, ہمیں ول پاور والے لوگ چاہیے, ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں, اپنی زندگی کو پورا بدل ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہوں, اور وہ یہاں سے طے کریں کہ مجھے صبح اتنے بجے اٹھنا ہے. اٹھتے ہی مجھے سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, اپنے بڑوں کو سلام کرنا ہے. اس کے بعد مجھ کو سنت کے مطابق پھر استنجے وضو سے فارغ ہونا ہے. پھر مجھے 2-4 رکعت اپنے ہی کمرے میں مصلی بچھا کر تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت نماز پڑھنی ہے, اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے. خوش خوش تیار ہو کر دعا پڑھتے ہوئے خوش خوش مسجد جانا ہے. مسجد جاتے وقت ایک خوشی کی کیفیت کو دل میں تازہ کرنا ہے. اپنی ڈائری میں لکھ لیں کہ مسجد جاتے وقت خوشی کی کیفیت کو دل پر لکھیں اور ڈائری کو دیکھ کر نکلیں, تاکہ راستے میں جائیں اللہ کا نام لیتے ہوئے خوشی کی کیفیت کے ساتھ جائیں. ملاقات کرنے جا رہے ہیں, اللہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں, اللہ آپ کے دربار میں آ رہا ہوں, اللہ آپ نے ایک بار پھر بلا لیا, اللہ آپ کا بہت شکریہ, اللہ اچھی نماز پڑھوا دیجئے. راستے میں سوچتے ہوئے جائیے, اچھی سی نماز پڑھیے, نمازیوں کو بھی محبت سے دیکھیے, کتنے پیارے پیارے لوگ ہیں. کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوگا, کسی کے گھر میں کوئی پریشان ہوگا, پھر بھی آئے ہیں, اللہ ان سب کی نماز کو بھی قبول کر لیجئے, اور ان کے تو فیل میری نماز کو بھی قبول. محبت کی نگاہ ڈالتے ہوئے چلے آئیے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ واک کرنا چاہتے ہیں واک کیجئے, کوئی ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے, کچھ معمولات پورے کر لیجئے, روح کو بھی غذا دیجئے, جسم کو بھی غذا دیجئے, اور اس کے بعد پھر ناشتہ کیجئے, تیار ہوئیے, اپنے کام پر جائیے. کام پر جائیے تو دروازے پر کھڑے ہو کر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے نکلیے. گھر والے بھی آپ کو سلام کر کے فی امان اللہ کہہ کر دروازے سے رخصت کریں. پوری اسلامی تہذیب کو اپنائیے. دکان جائیے, آفس جائیے, بازار جائیے, راستے میں دعا پڑھتے ہوئے جائیے, نظر پر کنٹرول کرتے ہوئے جائیے, روزی اور آسان روزی کی دعا مانگتے ہوئے جائیے. اپنے لیے بھی مانگیے, اور یہ بھی کہیے کہ اللہ یہ ساری ٹریفک جو جا رہی ہے, یہ سارے بندے آپ کے اپنی معاش کی محنت کے لیے جا رہے ہیں, اپنی روزی کی محنت کے لیے جا رہے ہیں, میرے اللہ ان سب کو روزی دے دے اور مجھ کو بھی روزی دے. آپ کو معلوم ہے دوسرے انسانوں کے لیے اس طرح دعا کرنا کہ ان کو خبر نہ ہو کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت شیخ عبد الوہاب شرانی نے لکھا ہے کہ یہ مقام قطبیت تک پہنچانے والا عمل ہے. اللہ اکبر. آپ چپ چاپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کا دل سب کا خیر خواہ بن رہا ہے, آپ خود غرضی سے نکل رہے ہیں, آپ کا سیلفشنس ختم ہو رہی ہے, اور آپ سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. اپنی دکان پر جائیے, خوب جی لگا کر کاروبار کیجیے, خوب جی لگا کر کاروبار کیجیے. کاروبار کو کوئی دنیا داری مت سمجھیے, یہ کاروبار بھی عبادت ہے, اس کو عبادت کی طرح انجوائے کیجیے. اور کاروبار کے درمیان ایمانداری بھی برتیے, اخلاق بھی برت رہیے, اپنے اسٹاف کے ساتھ نرمی بھی برت رہیے, اور اللہ اللہ بھی کرتے رہیے, اس وقت ذکر بھی کرتے رہیے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیے, جو صورتیں یاد ہیں انہیں بھی پڑھتے رہیے. اور پھر اذان جب ہونے لگے ظہر کی, بھاگیے نماز کے لیے خوشی خوشی, بیچ میں کچھ آرام کا وقفہ ہو تو آرام کیجیے. اور پھر اس کے بعد شام تک کے معمولات ہر ایک کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی پوچھے تو کہ میری زندگی کا ٹائم ٹیبل کیا بننا چاہیے. پوری زندگی کا ٹائم ٹیبل جو بنا لے گا وہی اس کی صحت بھی اچھی ہوگی, جسمانی صحت بھی, روحانی صحت بھی, اور انشاءاللہ وہ اچھا انسان بنتا چلا جائے گا. اور جب موڈ فریش رہے گا تو وہ اچھا شوہر بھی بنے گا, اچھی بیوی بھی بنے گی, اچھی بہو بھی بنے گی, اچھا داماد بھی بنے گا, اچھا پڑوسی بھی بنے گا,
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نسخہ انسانیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا اور کامل درجے کا انسان بنا دے، اور اس کے لیے کوشش کرنے کی آج ہی سے مجھے اور آپ کو توفیق ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔